لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تكونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا. رواہ الترمذی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں جیسے نہ بنو کہ یوں کہنے لگ جاؤ کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں گے، اگر لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان پر ظلم کریں گے. حضور نے فرمایا ایسا نہ بنو. ولیکن وطنوا انفسکم، لیکن حضور نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ ان احسن الناس ان تحسنوا، اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھائی اور بھلائی کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرو. وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برائی کریں، برائی سے پیش آئیں تو فَلَا تَظْلِمُوا، پھر بھی تم ان پر ظلم مت کرو. دوستو، ہمارے معاشرے میں کچھ باتیں ہمیں سننے کو ملتی، کچھ جملے جو اسلام کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے بالکل برخلاف ہیں، لیکن بولے جاتے ہیں. مسلمان کے لیے، بلکہ بھائی کے لیے بول رہے ہیں. کیا جی؟ اینٹ کا جواب پتھر سے ہوگا. یہ معاشرتی بہت معروف جملہ ہے. دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہے. دین اسلام کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی بھی کرے تو آپ اس کے ساتھ برائی نہ کریں. لوگوں جیسا نہ بنے کہ لوگ اگر اچھائی کریں گے تو ہم بھی اچھائی کر دیں گے، اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کر دیں گے. نہیں، اگر لوگ اچھائی کریں تو ہم بھی اچھائی کریں گے، اگر لوگ برائی بھی کریں گے تو ہم ان کو معاف کر دیں گے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، حضور نے فرمایا جو ظلم کرے اس کو بھی معاف کر دو. اس لیے میرے دوستو، ایک خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے ہم سب کو اس بات پہ تیار رہنا پڑے گا کہ اگر کسی کی طرف سے کوئی ظلم زیادتی ہو بھی جاتی ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. جب ہم اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اطمینان بھی نصیب فرمائیں گے اور معاشرے میں امن و سلامتی بھی بہت بڑھ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.